بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ویڈیو لیکچر میں 8ویں جماعت کے طلباء و طالبات کا خیر مقدم ہے۔ مضمون اردو ہے، عنوان للدت، اور آج کا ٹاپک بھی یہی ہے۔ پیارے بچوں، پچھلا ویڈیو لیکچر آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ جب للدت سے پوچھا گیا کہ آپ نے دہکتے تنور میں چھلانگ کیوں لگائی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے پہلی بار کسی مرد خدا کو دیکھا اور ان کا سامنا اس حالت میں کرنے میں مجھے شرم آئی۔ للدت اس واقعے کے بعد کئی بار حضرت امیر رحمۃ اللہ علیہ سے ملی اور ان کے علاوہ حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملتی رہیں۔ یہ دونوں بزرگ للدت کے روحانی مرتبے سے متاثر تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج کہتے ہیں کہ جب حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا، یعنی شیخ نور الدین جب پیدا ہوئے تو شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ اسی اثنا میں للدت کا گزر وہاں سے ہوا، وہاں سے للدت جا رہی تھی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ان سے ملی اور اپنی پریشانی کا ذکر کیا، یعنی اس بات کا ذکر کیا کہ میرا بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے۔ للدت نے بچے کو گود میں لیا اور اسے کہا کہ اے ننھے، دنیا میں آتے ہوئے تمہیں لاج نہ آئی تو اب دودھ پینے میں کیسی شرم۔ یہ کہہ کر للدت نے ننھے شیخ کو اپنے سینے سے لگا کر انہیں اپنا دودھ پلایا، یعنی سب سے پہلے للدت نے شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا دودھ پلایا، وہ اپنی ماں کا دودھ نہیں پی رہا تھا۔ للدت ایک فطری شاعرہ تھی۔ فطری سے مراد قدرتی، یعنی قدرتی طور انہیں شعر زبان پر آیا کرتے تھے اور وہ کہتی تھی حالات سے متاثر ہو کر۔ وہ کشمیری زبان کی پہلی شاعرہ ہیں، یعنی سب سے پہلے للدت نے ہی کشمیری زبان میں شاعری کی ہے، جن کا کلام کشمیریوں کے اجتماعی حافظے میں محفوظ رہ کر بعد میں تحریری صورت میں منتقل ہوا۔ ان کا کلام کشمیریوں نے زبانی یاد رکھا اور بعد میں وہ کلام لکھا گیا۔ یہ کلام جو واہ کہلاتا ہے، یاد رکھنا چاہیے پیارے بچوں، للدت کا جو کلام ہے اسے واہ کہتے ہیں۔ مرتب ہو کر کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کلام کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہوا ہے۔ ان کے اس عارفانہ کلام کو تمام اہل کشمیر، خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان، امیر ہوں یا غریب، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ، سبھی بہت پسند کرتے ہیں، یعنی سبھی طبقے کے لوگ ان کے کلام کو پسند کرتے ہیں۔ ان واقعوں میں اونچ نیچ اور ذات پات کے غیر فطرتی بندھنوں کو توڑنے اور اعلیٰ انسانی اور اخلاقی قدروں کو اپنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ یعنی للدت کی جو شاعری ہے اس میں اس بات کی تلقین کی گئی ہے، لوگوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اونچ نیچ اور ذات پات کی بنیاد پر جو آپس میں جھگڑا کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو افضل یا کم درجے کا سمجھتے ہیں، وہ سراسر جہالت ہے، بلکہ اس کے برعکس جو انسانی اور اخلاقی قدریں ہیں ان کو اپنایا جائے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، قرآن کا یہ واضح پیغام ہے کہ سب سے بہتر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات میں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین، سب سے عزت والا، سب سے افضل وہی شخص ہے جو اسے ڈرتا ہے۔ باقی ذات پات یا اونچ نیچ یا امیری غریبی، رنگ نسل وغیرہ کی بنیاد پر کوئی کسی سے افضل نہیں۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو وہ سراسر جاہل ہے۔ 600 سال سے زیادہ مدت گزرنے کے باوجود بھی ان کے کلام کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی، یعنی 600 سال گزر گئے لیکن ان کے کلام میں جو مقبولیت ہے اس میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ لوگ شوق و ذوق سے ان کے شعر یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اور ان کے بتائے ہوئے جو محاورے ہیں انہیں آج بھی استعمال کرتے ہیں۔ ان 600 برسوں میں کشمیری زبان میں بڑی تبدیلیاں آئیں، یعنی 600 سال سے آج تک بہت بڑی تبدیلیاں آئیں۔ کچھ مشکل الفاظ
تھے جو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتے تھے انہیں تبدیل کیا گیا، یا کہیں پہ قواعد اور ضوابط میں تبدیلی لائی گئی۔ بہت سے لفظ یا تو متروک ہو گئے، متروک سے مراد ہے ترک کیے گئے، چھوڑ دیے گئے، یا ان کی صورت بدل گئی ہے۔ بہت سارے نئے الفاظ زبان میں داخل ہوئے، یعنی آج کشمیری زبان میں بہت سارے نئے الفاظ داخل ہوئے ہیں، کہیں پہ انگریزی الفاظ، کہیں پہ اور زبانوں کے الفاظ بھی اس میں داخل ہو چکے ہیں۔ چنانچہ لال دید کے کلام میں پائے جانے والے بہت سے الفاظ اب عام کشمیری بولنے والے کی سمجھ میں نہیں آتے۔ لال دید نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ پرانی کشمیری ہے، بہت مشکل الفاظ ہیں۔ آج جو ہم کشمیری بول رہے ہیں یا سن رہے ہیں وہ ہماری سمجھ میں وہ الفاظ نہیں آتے ہیں، لیکن پھر بھی لال دید کے بہت سارے شعر اور مصرے اب بھی کشمیری زبان میں محاوروں اور ضرب المثال کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ لال دید نے جو الفاظ اپنے واقعوں میں، اپنی شاعری میں استعمال کیے ہیں، آج سبھی الفاظ ہماری سمجھ میں نہیں آتے ہیں، لیکن پھر بھی جو محاورے انہوں نے کہے، جو ضرب المثال یعنی کہاوتیں، یعنی وہ باتیں جو مثال کے طور پر ہم پیش کرتے ہیں، وہ باتیں آج بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ لال دید اور ان کے کلام کی مقبولیت کا ایک بین ثبوت ہے، یعنی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا کلام کتنا وزندار اور کتنا پرکشش اور کتنا معنی خیز ہے۔ آج بھی ان کا کلام بڑی بڑی محفلوں میں یا مثال کے طور پیش کیا جاتا ہے۔ لال دید کو مسلمان لل عارفہ اور ہندو لل ایشوری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے خاصی لمبی عمر پا کر بیج بہاڑا کے مقام پر وفات پائی۔ کافی لمبی عمر انہوں نے پائی، اور بیج بہاڑا جو کہ اننت ناگ میں واقع ہے وہیں پہ انہوں نے وفات پائی۔ کشمیر کے لوگ جب کسی خاتون کی شرافت، پاک بازی، صبر و تحمل اور دینداری سے متاثر ہوتے ہیں تو اسے لال دید کے نام سے تشبیہ دیتے ہیں۔ کشمیر کے لوگ جب کسی عورت کی پاک بازی دیکھتے ہیں، اس کی شرافت دیکھتے ہیں، اس کا صبر دیکھتے ہیں، اس کی دیانتداری دیکھتے ہیں تو اسے لال دید کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لال دید جیسی ہے۔ یوں اس خاتون کی عظمت آج بھی لوگوں کے دلوں میں گر کیے ہوئے ہے۔ آج بھی اس کی جو عظمت، جو قدر و قیمت ہے لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ آج بھی اس کا نام زندہ ہے، کیونکہ سری نگر میں اس کے نام پر ایک ہسپتال، زنانہ ہسپتال یا زچہ و بچے کے لیے ہسپتال بنایا گیا ہے، جس کو لال دید کے نام سے سبھی لوگ جانتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے اچھی طرح سے سمجھا ہوگا۔ گھر کے لیے صرف یہ کام آپ کو سونپا جاتا ہے کہ لال دید کی حالات زندگی پر صرف 10 جملے آپ کو لکھنے ہیں اور واٹس ایپ تھرو ہمیں سینڈ کرنے ہیں۔ شکریہ۔